السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا عنوان ہے لڑکیوں کی بغاوت اور اس کا حل۔ آج دیکھیے ہمارے ماحول اور معاشرے میں ہمارے سامنے کئی ایسے واقعات نظر آ رہے، کئی ایسے غیر ضروری تعلقات آج ہمارے سامنے پیش آ رہے۔ ان سب سے بچنے کے لیے، ان کے حل کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے دلوں میں اللہ کے ڈر کو پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ سورہ العمران آیت نمبر 102 میں فرماتا ہے، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ صرف مصیبت میں ہی ڈرنا نہیں ہے، ہمیں ہر وقت مجھے اور آپ کو اللہ سے ڈرنا ہے۔ آج اس آیت پر ہم غور کریں گے۔ اللہ کہتا ہے صرف ڈرو نہیں، ویسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ہمیشہ ہمارے دلوں میں اللہ کے ڈر کو رکھو، تھوڑی دیر کے لیے رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے مت نکالو۔ آج ہماری زندگیوں سے، آج ہمارے گھروں سے، آج مسلمان عورتوں کے دلوں سے اللہ کا ڈر ختم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ہم گناہ کرنا، برائیاں دیکھنا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو دھوکہ دینا آج آسان ہو چکا ہے۔ جب اللہ کا ڈر دل میں ہوتا ہے نا، تو وہ اللہ کا ڈر دل میں رکھنے والی عورت اپنی زبان کھولنے سے پہلے یہ ضرور سوچتی ہے کہ کہیں وہ میری زبان کا ایک لفظ بھی مجھے اور آپ کو کہیں جہنم میں نہ لے جائے۔ جب اللہ کا ڈر دل میں ہوتا ہے نا، تو وہ اللہ کا ڈر دل میں رکھنے والی عورت کوئی بات سننے سے پہلے یہ ضرور سوچتی ہے کہ وہ بات سننے کی وجہ سے میں میری جنت سے تو محروم نہ ہو جاؤں۔ آج دیکھ لیجئے اللہ کا ڈر ختم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ماحول اور معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مسلمان لڑکیاں، ہماری مسلمان بہنیں جو مرتد ہو چکی ہے، اسلام کو چھوڑ کر جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے لیے اللہ سے ڈرے، ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے۔ ہم مسلمان عورتیں اللہ کی شریعت کو فالو کرتی ہے، اللہ کی شریعت کو دیکھتی ہے، ہمارے دین کو دیکھتی ہے۔ ویسے ہی اللہ کی شریعت، اللہ کے احکام، اللہ کا دین مجھے اور آپ کو کسی غیر مرد سے تعلق رکھنا حرام قرار دیتا ہے۔ آج ہمارے سامنے کئی ایسے واقعات نظر آ رہے ہیں، یہ سب واقعات جو لڑکیوں کے نظر آ رہے ہیں، یہ سب واقعات ہماری اسلامی شریعت کے خلاف ہے۔ اگر کوئی چیز حاصل کرنا ہو اور وہ نہ ملے تو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ ہو سکتا ہے اللہ مجھے اور آپ کو بہتر عطا کرے، ہو سکتا ہے اللہ مجھے اور آپ کو وہ عطا کرے جو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے والا ہوگا۔ اپنی پسند کے خاطر اسلام کو داؤ پر مت لگاؤ، اسلام کو مت چھوڑو، ورنہ یہ 2 دن کی زندگی کے لیے ہمیشہ کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی جنت سے محروم ہو جاؤ گی۔ یاد رکھو، لڑکی کا نکاح کرنے کے لیے اس کے ولی کا ہونا ضروری ہے۔ ولی کے بغیر کوئی نکاح ہی قبول نہیں، ورنہ وہ عورت زنا والی عورت، زانی عورت کہلائے گی۔ کوئی نہیں دیکھ رہا ہو تو کیا ہوا، ماں باپ نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، معاشرہ نہیں دیکھ رہا ہو تو کیا ہوا، دنیا کے سارے کیمرے بھی آپ بند کر لیں گے نا، وہ رب کا کیمرہ ہمیشہ آپ کو کیپچر کر رہا ہے، ہمیشہ وہ رب آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ہمیشہ مسلمان عورت اللہ سے ڈرتی ہے، اس کے ذمہ دار ہو یا نہ ہو، وہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے کہ تم جہاں کہیں پر بھی ہو ہمیشہ اللہ سے ڈرتی رہو۔ یاد رکھو، ایک مسلمان عورت کسی غیر مرد کے لیے نہیں جیتی، کسی غیر مرد کے لیے نہیں مرتی، کسی غیر مسلمان کے لیے نہیں جیتی۔ ہمیشہ مسلمان عورت رہو، کیونکہ ایک مسلمان عورت جیتی بھی ہے تو اللہ کے لیے، مرتی بھی ہے تو اللہ کے لیے۔ سورہ انعام آیت نمبر 162 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو کہ اس کی نماز، اس کی ساری عبادت، اس کا جینا، اس کا مرنا کس کے لیے ہوگا؟ للہ رب العالمین کے لیے ہوگا۔ میں اور آپ جئیں گے بھی تو اللہ کے لیے، مریں گے بھی تو اللہ کے لیے۔ یاد رکھو، یہ اسلام ہم تک یوں ہی نہیں پہنچا آسانیوں کے ساتھ، اس کے لیے کئی جانوں کو قربان کرنا پڑا۔ کئی صحابہ صحابیات جنگوں میں شامل ہو کر شہید ہو گئے، اپنی جانوں کو قربان کر دیے صرف اور صرف اسلام کے خاطر، تب جا کر یہ اسلام ہم تک پہنچا۔ اور آج ہماری مسلمان بہنیں اسلام کو چھوڑ کر جا رہی ہے۔ اسلام کو مت چھوڑو، اسلام بہت بڑی نعمت ہے، اور آج یہ غیر ضروری تعلقات کے لیے، دنیاوی خواہشات کے لیے
2 دن کے مزے کے لیے اسلام کو چھوڑ کر جا رہی ہے۔ اللہ سے ڈرو، ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، کیونکہ وہ رب دیکھ رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو اس کے پاس جانا ہے، یہ گزاری ہوئی زندگی کے بارے میں اسے جواب دینا ہے۔ پھر یہ دنیا کی زندگی میرے اور آپ کے جنت یا جہنم کا فیصلہ کر دے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے یہ دنیا کے 2 دن کے مزے کے لیے، تھوڑی دیر کے مزے کے لیے میں اور آپ جنت سے محروم نہ ہو جائے۔ میرا پیغام ہے ان لڑکیوں کے لیے جو اسلام کو چھوڑ کر جا رہی ہے، اگر کفر کی حالات میں موت آ جائے نا تو وہ جہنمی کہلائے گی، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 161 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کسی کی بھی کفر کی حالات میں موت آ جائے نا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، فرشتوں کی لعنت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ سے ڈرتی رہو اپنی جنت کو حاصل کرنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، کیونکہ یہ مسلمان عورت کی یہی صفت ہوتی ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔